السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم۔ محترم حضرات، کتاب و سنت میں علم حاصل کرنے، طلب علم کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر جب علم حاصل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً مدرسوں کی طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد، اس کے مخاطب مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں، وہی علم حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ حصول علم کا وہ ایک طریقہ ہے، وہ ایک راستہ ہے کہ مدارس میں باقاعدہ مقیم ہو کر، مدارس میں جا کر اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا، یہ ایک علم کے حصول کے راستوں میں سے ایک عظیم راستہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علم حاصل کرنے کے راستے ہیں، جیسے مساجد میں جو یہ صبح و شام کے دروس ہوتے ہیں، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ جو مساجد میں حلقے قائم ہوتے ہیں قرآن سیکھنے کے، ناظرہ قرآن، اور اسی طریقے سے مسائل کو سیکھنے کے حلقات، وہ بھی حصول علم کا ایک اہم راستہ ہے۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ اس طرح کے باقاعدہ مدارس کا نظام تو نہیں تھا، مدرسے نہیں تھے، اور مسجدوں ہی میں سب مدرسے چلتے تھے، حلقات کی شکل میں، دروس کی شکل میں، اور یہیں پر لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ اور انفرادی طور پر کسی استاد سے علم حاصل کرنا، کتابوں سے مطالعہ کر کے پڑھ کر کے علم حاصل کرنا کسی کی نگرانی میں، اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا کے راستے سے علم حاصل کرنا، تو خطبات جمعہ ہے، دینی مجالس ہے، پروگرام ہے، یہ سب مختلف راستے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حصول علم کا ایک ہی راستہ نہیں ہے، بہت سارے راستے۔ ہمیں مختلف راستوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو علم حاصل کرنے کے جو فضائل ہیں، جو فائدے ہیں، وہ ہم بھی اس کے مستحق ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہی ان فضیلتوں کے اور ان حدیثوں کے مخاطب ہیں اور وہی اس کے مستحق ہیں۔ ہم بھی اس کو مدرسے مسجد میں علم حاصل کر کے بھی ان فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ بیٹھے بیٹھے ہمیں علم حاصل ہو جائے، ہم پڑھ لیں، سیکھ لیں، تو یہ ہونے والا نہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، داعی بنے، یہ بنے، وہ بنے۔ خواہش تو ہر ایک کی رہتی ہے، لیکن باقاعدہ اس کے پیچھے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچے کی بھی محنت، اور اس کے بچے کے ماں باپ کی بھی محنت، اور اساتذہ کی بھی محنت، سب کی مشترکہ محنتوں کے بعد جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور صرف ارمانوں سے، آرزوؤں سے، خواہشات سے، امیدوں سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ جو حدیث جبریل ہے، جس میں جبریل علیہ السلام مخصوص حالت اور کیفیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام، ایمان، احسان، قیامت سے متعلق کئی سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب دیے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کون تھے جو آ کر کے سوال جواب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبریل تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے، یہ جبریل تھے جو تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ باپ دادا سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ خاندان میں باپ دادا عالم علماء تھے تو ان کی نسل میں بچے بھی ویسے عالم علماء بن جائیں گے، کوئی ضرور نہیں ہے۔ وہ لوگ محنت کیے، کوشش کی، اللہ نے ان کے لیے راستے ہموار کیے، توفیق دیا، وہ عالم علماء بن گئے۔ ان کی نسل میں ان کے آنے والے بچے بھی عالم علماء بن جائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سیکھنے سے آتا ہے۔
باپ دادا کے راستے سے آنے والی چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ وقت لگانے کی، محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. ان راستوں میں علم حاصل کرتے وقت ہمیں سب سے بڑی چیز جس پر غور کرنا ہے کہ ہم علم جہاں سے حاصل کر رہے ہیں کیا وہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں. خاص طور پر اب بہت سارے لوگ سوشل میڈیا سے علم حاصل کرتے ہیں، دروس سن کر کے، بیانات سن کر کے، اور باقاعدہ یوٹیوب وغیرہ پر، تو فیس بک پر، یوٹیوب پر دنیا کے بیانات بھرے پڑے ہیں، اور جس میں بہت سارے خرافات ہیں، بہت ساری غلط چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہیں. ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے وہ سب صحیح بول رہا ہے، اور اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں، اس کے فالوور بہت ہیں، اس کو لائک کرنے والے بہت ہیں، وہ باقاعدہ اچھے جبے خبے میں اور ٹائی فائی کے ساتھ سوشل میڈیا پر آتا ہے، لیپ ٹاپ سامنے ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو متاثر کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک سے ہم علم حاصل کرنے لگتے ہیں، ہر ایک کو سننے لگتے ہیں. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں باقاعدہ وہ علم والے تھے اور کتاب و سنت ان کا منہج تھا، اہل حدیث تھے، لیکن وہ کسی دوسرے غیر منہجی اور غیر عقیدہ جو بدعتیوں کے فالوور بن گئے، ان کے بیانات سن کر کے وہ باقاعدہ آج کتاب و سنت سے ہٹ گئے، اور کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی خبر کے عذاب کا انکار کر رہا ہے، کوئی دجال کے فتنے کا انکار کرتا ہے، تو کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے. طرح طرح کے اعتراضات ان کے ذہنوں میں آ گئے، شکوک و شبہات. حالانکہ وہ اچھے خاصے علم والے تھے، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن صرف سوشل میڈیا کے راستے سے وہ بھٹک کر کے آج ان کے اندر بہت سارے عقائد اور منہج کے خرابیاں اور بگاڑ آ گئے. اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے کہا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. دیکھو یہ دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی عبادت ہے. اچھی طرح سے تم دیکھ لو کہ تم دین کن سے لے رہے ہیں، جن سے تم دین کا علم لے رہے ہیں ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، کیا واقعی وہ مستند علماء ہیں، کیا واقعی کتاب و سنت کی صحیح باتیں ان کے پاس ہیں، یا بس ان کو چاہنے والے بہت ہیں اور وہ سوشل میڈیا میں بہت پاپولر ہیں اس لیے آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ سب دیکھنا بہت ضروری ہے. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مقدمہ سے مسلم میں ہے، ادرکت بالمدینہ، میں نے مدینے میں 100 لوگوں کو پایا، مدینے میں 100 لوگوں کو پایا جن سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا، اور سب کے سب ان ثقہ تھے، عادل تھے، سچے متقی نیک لوگ تھے، لیکن ان سے کوئی علم حاصل نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ مدینے والے تھے. کہا جاتا تھا یقال لیس من اہلی، ان کے پاس علم نہیں ہے اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ان سے علم حاصل کریں. حالانکہ وہ عبادت گزار ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، عادل اور ثقہ ہیں، لیکن عبادت گزار ہونا الگ چیز ہے اور ان کے پاس علم ہونا اور ان سے علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے. وہ عبادت اور اس میں پڑے رہ کر کے، عبادت کے پیچھے پڑ کر کے وہ علم حاصل نہیں کیے، علم کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے پاس علم نہیں ہے. تو کہا کہ میں مدینے میں 100 لوگوں کو پایا جن سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ سب عابد و زاہد متقی پرہیزگار تھے. یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اس لیے ان سے علم مت حاصل کرو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. آج ہم دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سننے کے عادی ہو گئے ہیں اور سیکھنے کی عادت ہمارے پاس نہیں. ہم نماز کی دعائیں، سورتیں، روزمرہ کی دعائیں اور بہت ساری باتیں جو بچپن میں یاد کیے تھے وہی ابھی بھی ہے، ایک بھی اضافہ نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایک دو یاد کر لیے ہوں. جو دعائیں، صورتیں اور جو باتیں ہم بچپن میں مسجدوں کے مکتب میں یاد کیے تھے وہی آج بھی یاد ہے، مزید توفیق نہیں ہوئی. تو حالانکہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کوشش کرتے سال بھر میں تو بہت ساری صورتیں ہمارے پاس یاد ہو جاتی تھی، دعائیں یاد ہو جاتی.
سیکھنے کی عادت نہیں ہے، صرف سننے کی عادت ہے. تو سیکھنے کی عادت بنائیں. صرف سننا مفید نہیں ہے بلکہ سیکھنے کی عادت ہونی چاہیے. آدمی بہت ساری چیزیں اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی گئی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. نبی کو جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، پورا قرآن نازل ہوا، آپ کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی جا رہی ہے. ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، ہمیں اپنے علم میں اضافے کی کوئی فکر نہیں ہے. وہی دعائیں، وہی صورتیں جو بچپن میں سیکھے تھے وہی باقی ہے. اس میں اضافے کی ہمارے پاس کوئی کوشش نہیں ہے. اور اس سے مسجدوں کے مکتب کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسجدوں کے مکتب میں جو دعائیں صورتیں ہم سیکھے تھے وہی ابھی باقی ہے، ایک بھی اضافہ نہیں ہوا. تو کم سے کم ان مساجد کے مکاتب کی ہمیں قدر ہونی چاہیے کہ ہم باقاعدہ اپنے بچوں کو اس میں بٹھائیں اور ان کو آباد کریں اور اس کی اہمیت، اس کی قدر کریں. اس لیے کہ اسی مکتب سے جو بچے علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، زندگی بھر اس کا فائدہ وہ محسوس کرتے ہیں اور زندگی بھر اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے جو صحیح عقیدہ اور منہج کے علماء ہیں ان سے علم حاصل کریں، ہر ایک سے علم نہ لیں، اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کرتے رہیں. اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. آدمی ماں کی گود سے لے کر کے گور تک، قبر تک جانے تک زندگی بھر علم حاصل کرتا رہے تو بھی پورا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا خلیلا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.